ان کو ہر بندے کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ لوگ عجیب عجیب آگے ہیں، رافضیوں خارجیوں سے پیسہ ملتا ہے تو کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ سارے اماموں نے لکھا ہے علی شیر خدا کا چوتھا نمبر ہے، سب سے پہلا نمبر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کتاب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، الفقہ الاکبر۔ عقائد کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 پر ایک سوال ہوا آپ کی بارگاہ میں، یہ ہمیں بھی آنا چاہیے، آپ کو بھی آنا چاہیے، بچے جوان بوڑھے کو، نقیب کو، خطیب کو، نعت خواں کو، قاری کو، عالم دین کو، مفتی کو، وزیر اعظم کو، صدر کو، سب کو یہ سوال بھی آنا چاہیے اور جواب بھی آنا چاہیے۔ اتنا عام ہے کیونکہ وائرس جب پھیلتا ہے تو بڑی دور تک جاتا ہے اور بڑے بندے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عن مذہب اہل السنت والجماعہ، آپ سے سوال ہوا سنی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ سنی ایک دفعہ پھر بولو ذرا، سنی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان تر المسح علی الخفین۔ فرمانے لگے سنی ہونے کی 3 نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمانے لگے سنی ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے سنی وہ ہوتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سرکار کی ساری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اطہر، سب سے ازکا ابو بکر کو مانتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو مانتا ہے۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ماننے والا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی، فرمایا وہ حضرت عثمان غنی سے بھی بے حد پیار کرنے والا ہو اور ہر سانس میں علی علی کے نعرے بھی لگانے والا ہو۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنی ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ موزوں پر مسا جائز سمجھنے والا ہو۔ یہ سردی کے موسم میں موزے پہنے جاتے ہیں چمڑے کے، اس طرح کی جو جلد وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، کسی بھی چیز سے جس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا، وہ ڈالے جاتے ہیں اور سنت ہے ڈالنا، جو ڈال سکتا ہے آسانی سے ڈالے۔ سردی کا موسم جب ہوتا ہے اس میں بالخصوص بزرگ ڈالتے ہیں، تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اب جو بندہ مقیم ہے، مثال کے طور پر میں ہوں یا آپ ہیں، ہم 24 گھنٹے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ جب بھی نماز پڑھنی ہے پہلے اس کو ڈالنا ہے موزوں کو وضو کر کے، اس کے بعد 5 نمازیں بغیر پاؤں دھونے کے اوپر مسح کر لیں گے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اگر بندہ مسافر ہے، کہیں چلا گیا، فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد، سرگودا، ملتان شریف، کہیں بھی چلا گیا تو 3 دن اور 3 راتیں 72 گھنٹے اب وہ وضو کرے گا تو پاؤں نہیں دھوئے گا اور پاؤں کے اوپر مسح کر لے گا تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ شریعت کے اندر اجازت ہے کہ بغیر پاؤں دھوئے بھی وضو ہو جاتا ہے جب موزے پہنے ہو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔